امتوں میں سب سے بہترین امتی، سب سے افضل امتی، سب سے اعلیٰ امتی اور سب سے زیادہ عرفہ امتی، سب سے بڑی شان والا امتی، اور جس نے کامل امتی ہونا سمجھایا بتایا اپنے کردار سے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو بکر چھٹی پشت میں اللہ کے نبی کے خاندان سے مل جاتے ہیں، یعنی آپ کا چھٹے نمبر کا دادا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چھٹے دادا، وہ دونوں وہاں ایک ہیں، مرہ بن کعب۔ اس پر جا کر حضرت ابو بکر کا نسب آپ کے نسب سے چھٹی پشت پر مل جاتا ہے۔ آپ کو غیر نہیں تھے، قریش کے قبیلے بنو تیم کے آپ جو ہیں وہ سردار تھے، اور آپ کا نام نامی عبداللہ تھا۔ آپ کے والد عثمان تھے، اور عثمان کا لقب تھا ابو قحافہ، اور حضرت عبداللہ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ابو بکر نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے، لیکن وہ اسی سے مشہور ہو گئے۔ نام تھا عبداللہ، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن اسد بن تیم بن مرہ۔ مرہ پر جا کر اللہ کے نبی کا اور ابو بکر کا نسب مل جاتا ہے، گویا چھٹا دادا ایک ہی تھا۔ مرہ کے آگے دو بچے ہیں، ایک بیٹا کلاب تھا اور ایک بیٹا تیم تھا۔ تو کلاب کے نسب سے پانچویں پشت پر اللہ کے نبی ہیں، اور تیم جو دوسرا بھائی تھا تیم بن مرہ، ان کی نسل پر پانچویں نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو تیم قبیلہ مرہ پر جا کر اللہ کے نبی سے مل جاتا ہے۔ تو چھٹی پشت پر ابو بکر آپ کے نسب سے مل گئے، اور آپ کا نسب وہ ہے کہ جس نسب پر اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ پاک نسب اور یہ دنیا کا سب سے اونچا نسب ہے، اور یہ وہ نسب ہے جس کے دادا اور دادیاں، جس کے مرد اور عورت، جس کے باپ اور جس کی مائیں، وہ اللہ نے اصطفیٰ، ان کو چنا۔ پوری کائنات میں آپ کے دادا، آپ کی دادیاں، آپ کے والد، آپ کی والدات، ان کو چنا گیا تھا۔ یہ وہ پاک نسب ہے، تو جس کا سلسلہ اس پاک نسب سے جا کر جڑے گا، وہ آدمی بھی اس پاک نسب کا حصہ ہوگا۔ تو ابو بکر چھٹے نمبر پر اس دنیا کے سب سے اعلیٰ نسب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور آگے نسب وہی ہے آدم تک جو میرے نبی کا ہے، وہی مبارک نسب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی۔ نام تھا عبداللہ، حالانکہ زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام سے رکھا جاتا تھا، عبد العزیٰ، عبد اللات، عبد الشمس، اس طرح لوگوں کی طرف نسبت کی جاتی، بتوں کی طرف نسبت کی جاتی اور نام رکھا جاتا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الشمس نہیں، عبد اللات نہیں، عبداللہ۔ اور عجب نسبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی، ان کا نام بھی تھا عبداللہ۔ تو آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا عبداللہ۔ لیکن جب کوئی ہستی عظیم ہوتی ہے تو اس کو القاب دیے جاتے ہیں، عظمت کی وجہ سے، اس کی صفات کی وجہ سے اس کو القاب دیے جاتے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی لقب تھے جن سے وہ مشہور تھے۔ ایک لقب ان کا تھا عتیق، ابو بکر عتیق۔ عتیق کا لقب لوگوں نے بھی دیا، اللہ کے نبی نے بھی دیا، کہ آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے، جہنم سے آزاد۔ تو عتیق کہتے ہیں آزاد، جو کسی غلامی سے آزاد کیا ہوا ہو۔ انت عتیق اللہ، اللہ تجھے آزاد کر چکا۔ دوسرا عتیق کہتے تھے حسن و جمال کی وجہ سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت گوری تھی، سفید رنگ تھا، اور بہت خوبصورت قد و قامت تھی، حسن و جمال تھا،
اور حسن و جمال کی وجہ سے ان کو عتیق کہا جاتا تھا. عتیق، بے مثال حسن والا، اعلیٰ حسن والا، تو اس لیے بھی ان کو عتیق کہا جاتا تھا. اور لوگوں میں بھی اس لقب سے حضرت ابو بکر مشہور تھے. دوسرا لقب ان کا تھا صدیق. صدیق کا لقب زیادہ مشہور ہوا. صدیق کہتے ہیں تصدیق کرنے والا، جو سچ بولتا بولتا بولتا، کردار میں سچا، گفتار میں سچا، معاملات میں سچا، لین دین میں سچا، زندگی کی معاشرت میں سچا، اپنے کردار اور اخلاق میں اتنی سچائی کہ اس کا لقب بڑھ جائے صدیق، جو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا صداقت. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو لوگوں نے آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کو صدیق فرمایا، ایک اللہ کے نبی نے بھی آپ کو صدیق فرمایا. ایک موقع پر احد پہاڑ پر کھڑے، آپ تشریف فرما ہیں، حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان غالباً آپ کے ساتھ ہیں. تو ایک دم سے پہاڑ ہلنے لگا اور اس پر زلزلہ آیا. تو اللہ کے نبی نے پہاڑ کو کہا اثبت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید کھڑے، ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے، لہذا ٹھہر جا، رک جا. پہاڑ ایک دم سے رک گیا. اس پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے نبی کی زبان سے کہ جب نبوت آئے، صدیقیت آئے اور جب شہادت آئے تو زمین کے زلزلے رک جاتے. تو کہا رک جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، اور زلزلہ تھم گیا. تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کو صدیق فرمایا. اور دوسرا یہ لقب مشہور ہوا، بہت بڑی ایک جب بات ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں معراج پر گیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی. سفر معراج، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، سدرۃ المنتہا، اللہ کی ملاقات، یہ ساری منازل جب طے فرمائیں جو آج تک نہ ہوئی، نہ ہو سکتی ہیں، اور نہ کسی نبی کے حصے میں آئیں، اور انسانی عقل سے تو بالکل ماورا ہے. عقل میں تو یہ آنے والی چیز ہی نہیں کہ کائنات کے فاصلے رات کے ایک پہر میں آدمی سمیٹ کے آ جائے. اور صرف کائنات کے فاصلے نہیں، پہلے زمین کا سفر کروایا، بیت المقدس تک 1.5 مہینے کا سفر تھا، اس کو رات کے ایک پل میں طے کروا دی. اور پھر وہاں سے جو آسمانوں کا سفر اور پھر واپسی، تو یہ سارا رات کا سفر. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے. جب ان کو بات بتائی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ پہلے ہی آپ کی بات نہیں مانتے اور تکذیب کرتے ہیں آپ کی باتوں کی. اگر یہ خبر آپ دے دیں صبح اٹھ کر کہ میں رات کو معراج پر گیا اور اللہ سے مل کر آیا اور جنت جہنم کی سیر کر آیا، تو آپ کی کون مانے گا؟ لہذا اس کو نہ بتائیں. تو اللہ کے نبی نے کہا ماننے والا مانے گا، اور وہ ماننے والا ہے صدیق مانے گا، اور کوئی مانے نہ مانے. جب یہ بات باہر نکلی تو لوگ بہت زیادہ جو قریب اسلام لائے تھے وہ مرتد ہو گئے کہ بھئی باقی باتیں تو ماننے میں آتی، یہ بات ماننے میں نہیں آتی. تو بہت سارے کلمہ پڑھنے والے اسلام سے پھر گئے کہ یہ کیسی بات ہے جو ناممکن، عقل میں آنے والی بات نہیں، تصور میں ممکن نہ تھا. تو لوگ آئے ابو بکر کے پاس، کہا کہ آپ کا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آسمان و زمین سے اور سیر کر آیا، اللہ کے ملاقات کر آیا. تو آپ نے فرمایا کیا واقعی وہ فرما رہے ہیں؟ کہا جی ہاں وہ فرما رہے ہیں. کہا اگر وہ فرما رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا نبی سچ کہہ رہا. اور انہوں نے کہا یہ آپ کیسے مانتے ہیں؟ کہا میں اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں. یہ تو نبی ایک دفعہ چلے گئے، صبح و شام آسمان سے جبریل آپ کے پاس خبریں لے کر آتا ہے. میں تو اس سے بھی اگلی بات مانتا ہوں کہ اللہ کے پیغام صبح و شام آتے ہیں، ہر وقت آپ کی طرف وحی آتی ہے. تو یہ خبر جب اللہ کے نبی کو پہنچی تو آپ نے فرمایا واقعی یہ صدیق ہے. صدیق کا لقب اللہ کے نبی نے دیا. اور آپ نے فرمایا
اسلام کی دعوت میں نے جسے بھی دی وہ جھجکا، اس نے ٹائم لیا، اس نے سوچا، اس نے غور و خوض کیا، پھر بات دل میں اتری تو کلمہ پڑا۔ ایک ابو بکر ہے کہ ادھر میں نے اسلام کی دعوت پیش کی، نہ سوچا نہ سمجھا، نہ وقفہ لیا، نہ تردد میں آیا، نہ شک میں آیا، اور اسلام کی دعوت پیش کرتے ہی فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اس لیے ان کا نام تھا صدیق۔ یہ نام تو اللہ کے نبی نے دیا، عتیق کا لقب بھی اللہ کے نبی نے دیا۔ دو نام قرآن نے دیے، ایک قرآن نے ان کو نام دیا اتقا، سب سے بڑا متقی۔ جماعت صحابہ میں بھی اور ساری دنیا کی امت انسانوں میں سب سے بڑا متقی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا کا لقب ابو بکر کو اللہ نے دیا کہ اس سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں، اس سے بڑا تقوی والا کوئی نہیں۔ اب زمانہ جاہلیت میں جبکہ عام تھا شراب پینا، زنا کرنا، گالیاں دینا، کوئی دینی رہنمائی نہیں تھی، یہ عام بات تھی۔ حضرت ابو بکر نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی گالی نہیں دی، کبھی بد تہذیبی نہیں فرمائی، کبھی جھگڑا نہیں کیا، کبھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کی، کبھی اخلاق سے گرے نہیں، اور گراوٹ کو پسند نہیں فرماتے تھے، حالانکہ ابھی دین نہیں تھا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کہ اس سے اخلاق بگڑتے ہیں، اور اخلاق کا بگڑنا ابو بکر کو پسند نہیں۔ اتنی اعلیٰ صفات کے حامل، اتنی اعلیٰ صفات کے حامل۔ ایک لقب اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، اور وہ لقب ہے صاحب۔ صاحب، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے میرے نبی، یہ ہے آپ کا صحابی اور یہ ہیں آپ کے ساتھی۔ صاحب اور صحابی ہونے پر مہر ابو بکر کی صحابیت پر اللہ نے لگائی، یہ ہیں آپ کے ساتھی۔ اور وہاں غار ثور میں آپ تھے اور ابو بکر آپ کے ساتھی تھے اور کوئی نہ تھا۔ یہ وہ غار کی رات ہے جس پر حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میری ساری عمر کی نیکیاں لے لو اور مجھے اپنا ایک دن دے دو اور ایک رات دے دو، ایک دن اور ایک رات، اس پر میری ساری عمر کی نیکیاں لے لو۔ کون سا دن؟ کہا دن وہ ارتداد والا، کہ جس دن اللہ کے نبی فوت ہوئے اور دنیا سے تشریف لے گئے تو سارے عرب میں ارتداد پھیلا اور لوگ مرتد ہونے لگے۔ وہاں سب کے کلیجے منہ کو آ گئے کہ کیسے مقابلہ کریں گے، اور ابو بکر ڈٹ کے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی آئے، ابو بکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مدینے میں کوئی زندہ سلامت نہ رہے تو نہ رہے، یہاں تک کہ حرم لٹ جائیں تو لٹ جائیں، پر دین کی کمی کو ابو بکر برداشت نہیں کرے گا۔ یہ جو استقامت ابو بکر میں تھی یہ اور کسی میں نہیں تھی۔ کیا دن تو وہ دے دو، وہ دے دو، اور رات دے دو ہجرت والی، جو غار ثور میں تم تھے اور اللہ کے نبی تھے، وہ جو وہاں خلوت میں وقت گزرا، اور وہاں جو آپ نے، جو اللہ آپ کی تعریف کرتا ہے، اور جو پہاڑ کی چوٹی نہیں تھی، عظمت کی چوٹی تھی، رفعت اور شان کی چوٹی پر آپ بیٹھے تھے، اور گود میں اللہ کے نبی تھے، کائنات کا سب سے بڑا نبی، اللہ کا حبیب آپ کی گود میں تھا، اور آپ اس کی حفاظت کے لیے جو نظام آپ نے بنایا غار میں، اس پر اللہ بھی آپ کی تعریف کرتا ہے۔ لہٰذا وہ رات غار والی دے دو، دن آپ کے انتقال والا اور ارتداد والا دے دو، اور عمر کی ساری عمر کی نیکیاں لے لو۔ ایک دن پر عمر اپنی نیکیاں دینے کو تیار ہے، وہ غار کی رات۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، تو یہ آپ کا چوتھا لقب تھا کہ آپ کو صاحب اور صحابی اللہ نے کہا۔ آپ کی صحابیت قرآن کی منصوص ہے، جو قرآن میں اتری ہے کہ آپ ساتھی ہیں اور ساتھی ہیں، اور اللہ کے نبی نے اگلی بات فرمائی کہ انت الصاحب فی الغار، تو میرا غار میں بھی ساتھی، تو میرا مزار میں بھی ساتھی، تو میرا زندگی کا بھی ساتھی، تو میرا مرنے کے بعد بھی ساتھی، غار کا بھی ساتھی، مزار کا بھی ساتھی۔ لہذا میرے محترم بھائیوں،
ابو بکر صدیق یہ وہ شخصیت ہیں جو امتوں میں سب سے اعلیٰ، اسلام سے پہلے اخلاق حمیدہ کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صفات رکھی جو اللہ نے اپنے نبی کے اندر رکھی۔ معاشرتی طور پر بہت نرم اخلاق، بہت نرم۔ ان کے اخلاق کی تعریف اللہ کے نبی نے کی، جو ہم خطبوں میں اکثر پڑھتے ہیں آپ کی حدیث، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر، ان سے بڑا شفیق اور نرم دل، نرم اخلاق والا کوئی۔ حضرت ابو بکر اخلاق میں اتنے نرم تھے، تو اخلاق میں نرمی، معاشرے میں غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، غم گساری کرنا، غریبوں کا ساتھ دینا، مہمانوں کی تواضع کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تانتا بندہ رہتا تھا، مہمانوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، ہر وقت آنا جانا لگا رہتا تھا مہمانوں کا، زمانہ جاہلیت میں۔ اور آپ سردار تھے اپنے قبیلے کے، تمام عرب کی دیت کے فیصلے، قتل کے فیصلے، جرمانوں کے فیصلے ابو بکر فرماتے تھے۔ دیتوں کے فیصلے، جرمانوں کے فیصلے، تاوان کے فیصلے یہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے جتنے تاوان مالی کے فیصلے ہوتے تھے وہ حضرت ابو بکر کی عدالت میں آتے تھے، تو پورے عرب کے فیصلے آپ کی عدالت میں آتے تھے۔ اس لیے ابو بکر اپنی ذہانت، اپنی فطانت اور اپنی شرافت میں پورے عرب میں مشہور تھے، اور سارے عرب آپ کو سردار جانتے تھے، اس لیے کہ آپ کے در پر فیصلے آتے تھے، اور آپ بطور قاضی اور بطور پنچایت آپ ان میں فیصلے فرماتے تھے، اور آپ کے فیصلے کا انکار کرنے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ جو آپ فیصلہ فرما دیتے اس کو سارے اپنے اوپر نافذ فرماتے۔ تو ابو بکر سردار تھے اپنے قبیلے کے اور قاضی تھے اپنے قبیلے کے۔ آپ ذرا ان کی شان دیکھیں، پھر اتنی مالداری تھی کہ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ ابو بکر تاجر تھے، ملک شام سے آپ کی تجارت تھی، بصرہ اور عراق سے آپ کی تجارت تھی، ملک شام اور عراق اور یمن، یہاں آپ کی تجارتی قافلے چلتے اور سفر ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہروں میں، ان ملکوں میں بھی مشہور تھے۔ ابو بکر کا مال آتا تھا، مال جاتا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام چلتا تھا، کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا آتا تھا، کپڑا جاتا تھا۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر کا تعارف ملک شام میں بھی تھا اور ملک عراق میں بھی تھا۔ اس وجہ سے جب 460 کلومیٹر کے قریب کو 450 کلومیٹر کے قریب مدینہ مکہ سے فاصلے پر تھا، تو اور مدینہ آتا ملک شام کے رستے پر، تو جب اللہ کے نبی ہجرت کر گئے، ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، تو جب آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ والے ابو بکر کو جانتے تھے، آپ کو نہیں جانتے تھے۔ ابو بکر کو مدینے والے جانتے تھے، پہچانتے تھے، چونکہ آپ کا تعارف انٹرنیشنل تھا، تو اللہ کے نبی کو نہیں جانتے تھے، ابو بکر کو جانتے تھے۔ رستے میں بھی لوگ ملے ہجرت کے، وہ ابو بکر کو سلام کرتے، جانتے تھے، ابو بکر آپ کو سلام، آپ کہاں اور یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کو نہیں جانتے تھے، کہا یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر چھپاتے آپ کو، چونکہ ہجرت تھی اور قتل کا آرڈر تھا اور حالات بڑے گمبھیر تھے، تو آپ فرماتے ھذا رجل یہدینی السبیل، کہتے یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راہ دکھاتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے رستہ دکھاتا ہے۔ تو وہ سمجھتے کہ شاید رستہ دکھانے کے لیے رہبر ہے، اور آپ تو فرما رہے تھے یہ وہ آدمی ہے جو مجھے اللہ کا راہ بتاتا ہے، جو مجھے جنت کا رستہ بتاتا ہے۔ تو لوگ رستے میں ابو بکر کو جانتے تھے، آپ کو نہیں پہچانتے تھے۔ مدینے کے لوگ بھی ابو بکر کو جانتے تھے، آپ کو نہیں جانتے تھے۔ تو ابو بکر کا تعارف پورے عرب میں تھا، ملک شام، ملک عراق، ملک یمن، اس میں بطور تاجر، بطور حاکم یعنی بطور قاضی ابو بکر مشہور تھے۔ آپ ان کے جاہ و جلال کا اندازہ کریں۔ پھر علم اتنا تھا کہ عرب کے نسب اور عرب کے تاریخی واقعات میں سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالم بانساب العرب، عرب نسب نامے محفوظ کرنا عرب میں ایک بہت اعلیٰ چیز تھی۔ عرب اتنے نصاب تھے
کہ انہیں اپنے گھوڑوں کے نسب بھی یاد ہوتے تھے کہ اس گھوڑے کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے. چونکہ عرب میں گھوڑوں کے بھی نام رکھے جاتے تھے، جانوروں کے بھی نام رکھے جاتے تھے، بکریوں کے بھی نام ہوتے تھے، اور جتنے بھی جانور ان سب کے نام ہوتے تھے. جیسے ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں، ایسے عرب گھوڑوں کا، بکریوں کا، اونٹوں کا، گدھوں کا، خچروں کا، سب کا نام رکھتے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گدھوں کے نسب بھی یاد. عرب کے اندر یہ تھا کہ گھوڑوں کے نسب بھی پتہ ہوتے تھے، ان کی نسل در نسل پتہ ہوتا تھا یہ گھوڑا کس نسل کا ہے، یہ جانور کس نسل کا ہے. اور آدمیوں کے نسب جیسے ہمارے ہاں دادا سے اوپر پتہ ہی نہیں ہوتا، پردادا سے اوپر کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بڑی حد دادا، دادا سے اوپر پردادا، پردادا سے اوپر کا نسب کوئی پتہ نہیں. اور عرب میں نسب نامے عام طور پر صدیوں کے یاد ہوتے تھے، صدیوں کے نسب نامے، اور ماں کا الگ سلسلہ، باپ کا الگ سلسلہ سب یاد ہوتا تھا. دادی کہاں تھی، کس قبیلے سے تھی، پردادی کس قبیلے کی تھی، اور اس کے بعد اوپر کس قبیلے کے تھے، سارے نام یاد ہوتے تھے. تو اس نسب نامے کے سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق تھے. عرب کی تاریخ کے سب سے بڑے عالم کہ کس قبیلے میں کیا واقعہ پیش آیا تھا، کب جنگ ہوئی فلاں قبیلے کی فلاں قبیلے کے ساتھ، کس قبیلے کی کس قبیلے سے دشمنی ہے اور دشمنی کی وجہ کیا ہے، اور کب ان کی لڑائی شروع ہوئی تھی، صدیوں پہلے اختلاف کیا ہوا تھا، یہ سارے تاریخی واقعات اس کے عالم تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اس وجہ سے آپ سے لوگ آ کر نسب پوچھتے تھے اور اپنے سلسلے پوچھتے تھے. اور اللہ کے نبی جب دعوت میں لے کر چلے ابو بکر کو حج کے خیموں میں، تو حج تو پورا عرب کرتا تھا، تو مینا میں خیمے لگے ہوتے، اور اللہ کے نبی چلتے دعوت لے کر تو ابو بکر کو ساتھ رکھتے. تو جس خیمے پر پہنچتے تھے آپ ابو بکر سے معلوم کرتے یہ کون لوگ ہیں، کس قبیلے کے لوگ ہیں. تو حضرت ابو بکر ان کا تعارف کرواتے، یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، یہ فلاں کی اولاد ہیں، اور ان کا نسب نامہ فلاں سے جا کر ملتا ہے. حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کو پورا نسب نامہ بتاتے ہیں، ان کا پورا شجرہ بتاتے ہیں، پھر آپ ان سے بات کرتے اور ان کو دعوت دیتے. ہر خیمے کے قبیلے کا تعارف ابو بکر جانتے تھے اور اللہ کے نبی کو بتاتے تھے کہ یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، اور ان کی تاریخ یہ ہے، ان کی تاریخ یہ ہے. اللہ کے نبی کو یہ اس کا فائدہ ہوا اور آپ نے ہر قبیلے کو اس کی دعوت دی. تو حضرت ابو بکر علم میں سب سے اعلیٰ، حضرت ابو بکر جرت، بہادری، شجاعت میں سب سے اعلیٰ، ابو بکر اخلاق میں سب سے اعلیٰ، اخلاق معاشرتی اخلاق کمال کے تھے، کمال کے معاشرتی اخلاق. جب ایمان لائے اور عرب نے ستایا اور بات نہ بنی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہجرت کر جاؤں اکیلا. تو حبشہ جانے کا فیصلہ کیا، میں حبشہ چلا جاتا ہوں، مکے والے رہنے نہیں دیتے. تو حضرت ابو بکر اکیلے ہی چل پڑے حبشہ کی طرف. اب چلتے 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 ہیں برق الغماد پہنچے. برق الغماد آج کے حساب سے یہ بندرگاہ ہے ابہا کے پاس، نجران کے قریب، یمن اور سعودیہ کے بارڈر پر ہے، اور سمندر پار سامنے حبشہ ہے. تو برق الغماد میں پہنچے اور کشتی پہ بیٹھنا چاہتے تھے کہ میں حبشہ چلا جاؤں. تو آگے سے ان کی ملاقات ہوئی. ابن دغینہ ایک عرب کے لیڈر تھے، قائد اور سردار. انہوں نے کہا ابو بکر آپ کدھر؟ کہا مکے والے رہنے نہیں دے رہے تو میں ہجرت کر کے جاتا ہوں حبشہ تاکہ اپنے رب کی کھل کر عبادت کر سکوں، اس لیے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہاں پر ابن الدغینہ کی الفاظ ہیں، ان مثلک ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر آپ جیسا سردار نہ نکل سکتا ہے نہ کوئی قوم اسے نکال سکتی ہے، وہ برباد ہو جائے گی قوم جو آپ جیسے اخلاق والے کو نکالے. اور پھر وہاں شہادت دی، انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو بے سہارا لوگوں کے سہارا ہیں، آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو قرضے والوں کا قرضہ اٹھاتے ہیں، آپ تو مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ تو رشتے ناطے جوڑنے والے ہیں، اور آپ تو مسائل میں لوگوں کے کام آتے ہیں. اتنے معاشرتی بلند اخلاق والا، وہ نہ قوم کو چھوڑ سکتا ہے نہ کوئی اسے شہر سے نکال سکتا ہے.
آپ کو واپس جانا چاہیے. یہ ابن الدغینہ جاہلیت کے آپ کے اخلاق پر شہادت دے رہا ہے کہ آپ کتنے اعلیٰ اخلاق والے ہیں. اور سیم یہی جملے، بالکل یہی اخلاق اور جملے اللہ کے نبی کی شان میں کہیں حضرت خدیجہ نے. جب آپ پر پہلی وحی آئی، جبریل غار حرا میں آئے تو آپ ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے اور سردی لگ رہی، آپ واپس تشریف لائے اور اماں خدیجہ کو کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. تو انہوں نے کمبل اڑایا، آپ لیٹ گئے، آپ کی سردی دور ہوئی. تو پھر اماں خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے بتایا کہ اس طرح ایک فرشتہ آیا اور مجھ پہ کلام اترا اور مجھے پکڑ کے اس طرح دبایا اور سارا واقعہ سنایا. تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے خطرہ ہے اپنی جان پر. اس پر اماں خدیجہ نے یہ الفاظ استعمال کیے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کبھی نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو رسوا کرے، اللہ آپ کو ضائع کرے، چونکہ آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں. آپ تو بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ تو غریبوں کے لیے ملجا اور ماوا ہیں، آپ تو مہمانوں کا اکرام فرمانے والے ہیں، آپ تو جو مصائب میں ہوں ان کی مدد کرتے ہیں، اور آپ تو جن کے بوجھ ہوں ان کے بوجھ ہٹاتے ہیں، اتارتے ہیں. لہذا اتنے عالی اخلاق والے کو اللہ کبھی رسوا نہ ہونے دے گا. یہی الفاظ اماں خدیجہ نے آپ کی شان میں بولے، یہی الفاظ ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں بولے. لہذا دونوں کے اخلاق بتاتے ہیں یہ جملے کہ زمانہ اسلام سے پہلے ابو بکر اور اللہ کے نبی کے اخلاق ملتے جلتے تھے. اس لیے تو دوستی تھی جاہلیت میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دوستی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ. اللہ کے نبی 2 سال بڑے تھے ابو بکر سے، اور ابو بکر 2 سال چھوٹے تھے آپ سے. آپ کی دوستی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، چونکہ الجنس یمیل الی الجنس، آدمی اپنی طبیعت والوں کی طرف مائل ہوتا ہے، طبیعت والوں کی طرف مائل ہوتا ہے. تو دوست بھی بتاتے ہیں لا تسأل عن المرء واسأل قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی. کسی سے نہ پوچھو تو کیسا آدمی ہے، اچھا ہے برا ہے. کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ اچھا ہے کہ برا، اس سے نہ پوچھو، اس سے انٹرویو نہ لو، اس کی محفل دیکھو، اس کے دوست دیکھو، اس کو یارانہ دیکھو. دوست قریبی کون ہے یہ تمہیں خود بتا دے گا کہ آدمی کے اخلاق کیسے ہیں، کیونکہ آدمی ہمیشہ دوست اپنی جیسی طبیعت والوں کو بناتا ہے. کسی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس کے دوست دیکھ لو، تمہیں آدمی کی طبیعت کا پتہ چل جائے گا. تو جس کا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، آپ ان کا کردار دیکھیں کہ جس کا نبی جیسا دوست ہو وہ آدمی کتنا اعلیٰ کردار والا ہو.